أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين. اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 17واں پارہ ہے اور 17ویں پارے کا یہ 11واں رکوع ہے جو پورا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور 17ویں پارے کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 33 سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 33 تک یہ آیات آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ آیات ہیں. آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم اور پھر انشاءاللہ اسی پس منظر میں مختصر سا بیان ہوگا. اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. ذرا تصور کرو اس کیفیت کا، ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو وہاں لے جاؤ اور اس پہ غور کرو کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر بیت اللہ میں ٹھکانہ عطا فرمایا. ہم نے رہنمائی بھی دی، بتایا بھی کہ یہ ہمارے گھر کی جگہ ہے، اس سے بنوایا بھی اور وہیں اس کو ٹھکانہ بھی عطا کیا اور پھر ساتھ ہی بتا دیا اللہ تشرک بی شیئا. ابراہیم یاد رکھنا کہ ذرہ برابر بھی میرے اس گھر کے اندر کوئی بھی شرک نہیں کرے گا. میرے اس گھر کے اندر ذرہ برابر بھی
شرک نہیں ہونے پائے گا، نہ تم کرو گے نہ دوسروں کو کرنے دو گے۔ وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والوں کے لیے، وہ رات ہو یا دن ہو، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے اس گھر کو ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے۔ میرے اس گھر کو پاک صاف رہنا چاہیے، باقی کاموں کے لیے نہیں، ذرا غور فرمائیے۔ للطائفین، اس کا طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والے، دن رات کھڑے ہو کر اللہ کی حضور عبادت کرنے والے، والرکع السجود، رکوع اور سجدے کرنے والے۔ تیسری بات فرمائی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم میرے اس گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو، لوگوں آؤ اللہ کے اس گھر کا حج کرو اور طواف کرو، یہ اعلان کر دو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ تمہارے اس اعلان کے بعد دنیا جہان سے دور دراز سے لوگ پیدل بھی آئیں گے، سوار ہو کر بھی آئیں گے، مختلف وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تیرے اس اعلان کو سن کر ہم لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگوں کو بتاؤ کہ حج بھی کرو اور یہاں دیکھو کہ یہاں کتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان ذی الحج کے ان دنوں میں اللہ کا خاص ذکر کے لیے ان دنوں کو وقف کر دو۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور خصوصی طور پر اللہ کا شکر ادا کرو جو اس نے حلال جانوروں کی طور پر جو تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ان حلال اور پاکیزہ جانوروں میں سے ان کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مانگنے والوں کو بھی دو اور بغیر مانگنے والوں کو بھی دو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ۔ جب تم حج اور اس کے معاملات سے فارغ ہو جاؤ، پھر نہاؤ دھو پاکیزہ ہو جاؤ، اپنے میل کچیل دور کرو، تھکاوٹ دور کرو، اور جو تم نے نظریں مانی ہیں اللہ کے گھر میں جا کر پوری کرنے کی، ذرا غور کیجیے اس پہ۔ نظر وہاں کے لیے مانی جاتی ہے اور وہاں پوری کی جاتی ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یہ اللہ نے حکم دیا کہ جو تم نے وہاں سے چلتے وقت نظریں مانی تھی وہ نظریں بھی یہاں آگے پوری کر دو حج کے بعد۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، اور اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ حج سے تم فارغ ہو گئے ہو، اب اس اللہ کے قدیمی گھر کا طواف کرو۔ اس کا طواف کرنا ہی تمہارے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے گھر اور اس کے شعائر کی جو عظمت کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کے شعائر کی عظمت کو جو بندہ تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ خیر اللہ عند ربہ، اللہ کے ہاں یہ اس کے لیے یہ بندہ سب سے بہترین بندوں میں سے بندہ ہے۔ اس کا عمل سب سے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے مویشی، چوپائے، حلال جانور یہ جائز قرار دیے ہیں، ان میں سے کھاؤ پیو۔ ہاں، جن جن جانوروں کے کا گوشت کھانے سے ہم نے تمہیں قرآن میں منع کر دیا ہے، الا ما یتلیٰ علیکم، تمہیں قرآن میں ہم نے منع کر دیا ہے، ان سے بچ جاؤ، ان جانوروں کا گوشت نہیں کھانا، ان کی کوئی چیز تم استعمال نہیں کرو۔
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بتوں کی گندگی ہے، شخصیات پرستی اور بت پرستی کا جو بت ہیں، ان بتوں کو توڑ دو، ان سے بچ جاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تیسری بات یہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اور اپنی پہچان جھوٹی بنا دینا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، آپ اندازہ کریں گے کہ بات حج کی ہو رہی ہے، لیکن 4 چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ میرے اس گھر میں حج کرنے آؤ، سب سے بڑا عمل کا تمہیں اجر دوں گا، لیکن شرک نہیں کرو گے، ذرہ برابر شرک نہیں کرو گے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حلال جانور جو تمہیں میں نے عطا کیے ہیں، ان حلال جانوروں کی تم قربانی کرو گے، اس میں سے خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی عبادت سے، ان کو تعظیم ان کی کرنی، بتوں کو عزت دینی، اس سے بچ جاؤ۔ اور علماء مفسرین نے بتایا ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور دین کے معاملے میں راستے میں کسی شخصیت کو لے کے آتا ہے، وہ شخصیت بھی بت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ بھی بالکل وہی پوزیشن ہے۔ اسلام میں کسی شخصیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ہر وہ بندہ قابل اجر ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر تسلیم شدہ ہے، جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ شخصیت ایک ہی ہے، جس کی غیر مشروط اطاعت ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ سے کوئی بندہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر فرد اگر کوئی بات کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ حکم کیوں دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث مبارک میں ہے، کہاں سے آپ نے یہ بات کی؟ لیکن محمد الرسول اللہ سے اس لیے نہیں پوچھا جا سکتا کہ قرآن نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو یہاں اس کیفیت میں عرض کر رہا تھا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ جو بتوں کی کیفیت ہے، یہ جو شخصیات پرستی کی کیفیت ہے، قرآن کہتا ہے یہ گندگی ہے، رجس ہے، اس رجس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، چوتھی بات یہ تھی کہ جھوٹ سے بچ جاؤ، اپنی پہچان جھوٹے انسان کی نہ بناؤ، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ میں تعاون کرنا، جھوٹی گواہی دے دینا، اپنی پہچان جھوٹی بنا لینا اور جھوٹے بندے کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ ساری ایک ہی باتیں ہیں۔ جھوٹے بندے کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کی اپنی حمایت، اس کو یقین دلانا تم ٹھیک ہے، میں تمہارا، تم بیٹے ہو، بھائی ہو، دوست ہو میرے، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ جو ساتھ کھڑا ہے بذات خود یہ بھی اتنا ہی مجرم ہے، یہ بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ میں ضمناً ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا، ایک بادشاہ اپنے مال کی بالکونی پہ بیٹھا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کمیار جا رہا ہے، اپنے گدھے اس کے سامنے اور پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہے، اور گدھے جو ہیں وہ سنگل لائن جا رہے ہیں، بالکل ڈسپلن میں جا رہے ہیں، اور وہ پیچھے آرام سے جا رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، ان کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، مالک پیچھے ہے اور یہ بالکل ڈسپلن میں جا رہے ہیں، نظم و ضبط کے ساتھ۔ اس کو بلا کے پوچھا، اس نے کہا یہ کیسے ان کو سکھایا تم نے؟ اس نے کہا جی حضرت، جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے میں اس کو سزا دیتا ہوں، اور ایسی سزا دیتا ہوں کہ پھر دوبارہ وہ یہ حرکت نہیں کرتا، اس لیے اس کو پتہ ہے وہ بالکل سیدھا چلتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میرا بھی ایک کام کر دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت حکم کریں۔ اس نے کہا میرے ملک کا نظام بھی سیدھا کر دو۔ آپ مجھے اختیار دیں، میں بادشاہ نے کہا کل سے تم پورا اختیار ہے تمہارا، بادشاہ تو میں ہوں لیکن اختیار تم استعمال کرو۔ کہتے ہیں کہ پہلا مقدمہ جو اس کے پاس آیا وہ چوری کا مقدمہ تھا۔
اب چوری کا مقدمہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، کیوں ہی سامنے آیا، بات ثابت ہو گئی، اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا، اس کا جو ریڈر شیڈر تھا، اس نے کہا حضرت وزیر صاحب کا بندہ ہے، اس سامنے وزیر صاحب دیکھ رہے ہیں یہ ان کا بندہ ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب دوبارہ وہ اس سے ذرا بڑا تھا، اس نے کہا حضرت تھوڑا سا خیال کر لیں، یہ وزیر صاحب کا۔ اب اس نے پھر آنکھیں بند کی، اس نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب تیسری دفعہ کہا تو وزیر صاحب خود آئے، انہوں نے کام میں کہا حضرت اپنا بندہ ہے، آپ ذرا خیال کریں۔ اس نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو اور اس کی سفارش کرنے والوں کی زبان کاٹ دو۔ چور کے ہاتھ کٹے اور وزیر صاحب کی زبان کٹی، نظام سیدھا ہو گیا۔ حضرات یہ وہ چیز ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، جو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں نا ہمیں۔ یہ جو شخصیات نظام کے درمیان میں آ جاتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیتی، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ وہاں جب اللہ کا نظام تم نے نافذ کرنا ہے تو پھر تمہاری اپنی شخصیت میں اس میں آڑے نہیں آنی چاہیے، اور نہ ہی کسی دوسرے تعلق کو آڑے آنا چاہیے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے حکم کو نافذ کرو یکسو ہو کر، غیر مشرکین بہ، کسی دوسرے کے کہنے کہلوانے پر نہ چلو۔ یہ غیر مشرکین کا یہ مطلب ہے، ہم اس کو صرف قبر کی حد تک محدود رکھتے ہیں کہ وہاں جو سجدہ کرتا ہے وہ تو مشرک ہے، لیکن جو اپنے بت کے سامنے، اندر کے بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ اس سے بڑا مشرک ہے۔ جو اللہ کے نظام کے سامنے اپنا نظام لے کے آتا ہے وہ اس سے بڑا مشرک ہے۔ جو اللہ کے نظام کو، قانون کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے بڑا مشرک ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کی بات مانو، اس کے دین پر چلو، غیر مشرکین بہ، کسی کو اس میں ساجی نہ بناؤ، کسی کو اس میں شریک نہ بناؤ۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کسی دوسرے کو اللہ کے سامنے لے کے آئے گا فکأنما خر من السماء، گویا اس کی مثال اس طرح ہے کہ وہ آسمان سے گرے گا، فتخطفہ الطیر، اور اس کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے اور پرندے اس کی لاش کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس مشرک کی مثال اس طرح ہے کہ پھر اس لاش جو گلی سڑی ہے اسے ہوائیں اٹھا کر دور دراز پھینک دیں گی اور اس کی شخصیت کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، لوگوں اللہ نے جن چیزوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے ان کی تعظیم کرو، اس لیے کہ یہی دلوں کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، ایک خاص مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ٹائم مقرر کر دیا ہے۔ حج کو حج کے موقع پر ادا کرنا ہے، قربانی کو قربانی کے موقع پر ادا کرنا ہے، الی اجل مسمى، ثم محلها الی بیت العتیق، اور پھر چوں ہی وہ وقت آ جائے گا تو قربانیاں اللہ کے حضور پہنچ جائیں گی۔ حضرات یہ آیات تھی جن کا مفہوم میں نے اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ حج کی آیات ہیں، آیت نمبر 26 سے لے کر 33 تک۔ یہ رکوع ہے 17ویں پارے کا 11واں رکوع، جو پورا رکوع جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرات موسم حج شروع ہو چکا ہے، مختلف پابندیوں اور حالات کے باوجود لوگ ایک خاص انداز میں ڈسپلن میں رہ کر اللہ کے حضور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی اس میں شریک ہیں۔ اس سارے ماحول میں جو چیز انتہائی اہم ہے اور جس کا قرآن بار بار ہمارے سامنے اظہار کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر حاجی کو اپنی زبان سے ادا کرنا لازم ہے۔ تلبیہ لازمی ہے،
اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہی وہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے والی بات ہے۔ اس سے ملتے جلتے ہی الفاظ ہیں جو طواف کے دوران ادا کرتے ہیں، ان کا مفہوم بھی ایک ہی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ کی تسبیحات بیان کرو، اللہ کے ہاں اس کی حمد بیان کرو، ہر زبان یہ اس کا اقرار کرے اور دنیا پر ثابت کر دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی یہ ساری کائنات ہے، وہی مالک اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اسی مالک نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور وہی مالک ہے جب اس کا حکم ہوگا تو وہ اس کائنات کی اس پوری کی پوری بساط کو لپیٹ کے رکھ دے گا اور پھر سارے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ان حالات میں ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ جہاں جہاں ہم موجود ہیں، جس انداز میں موجود ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی پہچان اس انداز میں کروانی ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے مواحد بندے بن جائیں۔ ان بچوں کو پیچھے لے جائیں، میرے خیال میں ان کو پیچھے لے جائیں، الگ الگ اگر بٹھا دیں تو خواہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہوں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں بھی ہم ہوں ہمیں اپنی پہچان اللہ کے حضور اس کے مواحد بندے کے طور پر کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ حضرات، امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کا نام ہے، جو اس کو تسلیم کرتا ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ ہے۔ امت مسلمہ میں کسی فرد کے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ آراء ہیں۔ جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نماز کے بعد مختلف رائے دے دیتے، آپ کے کاروبار میں مختلف رائے دے دیتے، آراء ہیں۔ ان آراء کا فیصلہ صرف قرآن و سنت کرتا ہے۔ آراء کا احترام ضروری ہے، ان کی توہین نہیں، احترام ضروری ہے۔ ان لوگوں نے اپنا کام کیا اللہ کے لیے، لیکن ان آراء کو دین بنا لینا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ امت کا تصور، امت پوری کی پوری امت جب حج کرنے کے لیے جاتی ہے ایک لباس میں ہوتی ہے، ایک لباس احرام میں ہے، پوری امت کی زبان سے ایک ہی جملہ ہے لبیک اللہم لبیک، کوئی اور تلبیہ نہیں ہے، مرکز ایک ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو یہاں آج کے اس حج کے حوالے سے جو ایک سب سے اہم اور بہترین پیغام قرآن مجید ہمیں دیتا ہے، اس پیغام کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم امت بن جائیں، اپنے آپ کو امت تصور کریں، اور چھوٹے چھوٹے جو فروعی اختلافات ہیں، اجتہادی باتیں ہیں، ان کو اجتہادی باتوں کو دین کی بنیادیں بنا کر ایک دوسرے کو کافر نہ ثابت کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ یہی آج کے ان ایام کا سب سے بڑا پیغام ہے جو ہمارے نام ہے۔ حج کا پیغام یہ ہے، ان ایام تشریق کا پیغام یہ ہے، اور اگر یہ پیغام امت سمجھ نہیں پاتی، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نتائج یہ نکلتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ ورنہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تم وہ امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے برپا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم باہر نکلو اور پوری دنیا کو یہ بتاؤ کہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اور اللہ کے قانون کے نفاذ میں اپنے آپ کو سیدھا کرو، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔
یہ وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد کی وجہ سے سارا کا سارا نظام اس حوالے سے ترتیب پاتا ہے۔ اور حضرات آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی روس سے آ رہا ہے، دوسرا امریکہ سے آ رہا ہے، تیسرا کوئی شمال سے ہے، کوئی جنوب سے ہے، وہ سارے کے سارے لوگ ایک لباس، ایک زبان، ایک نعرہ، ان حوالوں سے جب اپنی پہچان کرواتے ہیں تو پھر فطری طور پر محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ اگر ہماری نمازیں کعبۃ اللہ میں رفع یدین اور رفع یدین کے بغیر ہو سکتی ہیں تو یہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر ہماری نمازیں کعبۃ اللہ میں اونچی آواز اور نیچی آواز کے بغیر ہو سکتی ہیں تو یہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث سیاستہ کے حوالے سے کہ وہ بندہ جس نے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اور یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بریلویوں کی مسجد میں جائے یا شیعوں کی مسجد میں جائے یا دیوبندیوں کی مسجد میں جائے یا حدیثوں کی مسجد میں جائے، یہاں ایک ہی بات ہے، نماز تو ایک ہے، اس ایک نماز کو پڑھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ من صلی صلاتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں جاتے ہو، مسجد میں جا کر اپنا فتویٰ مت شروع کرو، مسجد میں جا کر صلو خلف کل بر و فاجر، نماز ایک آدمی پڑھا رہا ہے، وہ تمہاری نظر میں کوئی گناہ گار ہے یا عام سا آدمی ہے، یا تمہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، اس کے پیچھے چپ کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے واپس آؤ، اس کو چھوڑ کر واپس نہ جاؤ۔ تمہارے سامنے جو جماعت کھڑی ہے اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آؤ۔ صلو خلف کل بر و فاجر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو میں اس پس منظر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، آج کا جو پیغام ہے یہ ہمیں تشریق کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جن دنوں میں اعمال کا اجر سب سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جہاد کے حوالے سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن سنو، ایک وہ بندہ جو سواری اپنے گھر سے لے کر گیا، جہاد کے اخراجات اپنے گھر سے لے کے گیا، اور میدان جہاد میں اس کی سواری بھی ختم ہو گئی، اس کا پیسہ بھی ختم ہو گیا، اس کے وسائل بھی ختم ہوئے، اس نے جان بھی اپنے اللہ کو حضور دے دی، اس کا معاملہ اور ہے، لیکن باقی اعمال ان دنوں میں جو بندہ کرے گا ان اعمال میں سب سے زیادہ اجر ذی الحج کے ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجر عطا کیا ہے۔ اب یہ اجر کی جو کیفیت ہے، اس میں اگر ہم فرقہ بندی کا شکار ہو جائیں گے، اس میں اگر ہم کبر کا شکار ہو جائیں گے، اس میں ریاکاری کا شکار ہو جائیں گے، تو بجائے اجر لینے کے ہمارا اجر جو ہے وہ ہمارے جرم کی صورت میں سامنے آئے گا۔ عمومی پوزیشن یہ ہے کہ ہم ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعتیں اگر پڑھ لیں، یا اگر کوئی 10 منٹ زیادہ مسجد میں پہلے آ جائیں یا بعد میں بیٹھ جائیں، تو اندر ہی اندر ایک ولایت کا تصور ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ولایت کا تصور یہ ہے کہ باقی سارے چلے گئے ہیں، اصل میں ہی نیک آدمی ہوں جو یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ جو ریاکاری کا تصور ہے، نفس کی شرارتیں ہیں، یہاں بیٹھ کر زیادہ رونا ہے اپنے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کر کے۔ میں زیادہ گناہ گار ہوں، اس لیے میں اپنے اللہ کے حضور اپنے توبہ کر رہا ہوں، مجھے زیادہ وقت دینا چاہیے اپنے اللہ کے حضور۔ یہ وہ پوزیشن ہے جس کو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جہاں عبادات کا تصور ہے، وہاں اللہ کی تکبیرات ان دنوں میں سب سے زیادہ زبان پر، گلی محلے میں، گھروں میں آنا جانا، جہاں سفر کر رہے ہوں وہاں بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ اندازہ کریں کہ لفظ اللہ اکبر کتنی بڑا، بار بار یہ ذہن میں بٹھانے والی بات ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری موت ہے،
تمہارا رزق ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری ذلت ہے، وہ ایک ہی لمحے میں ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے، ایک ہی لمحے میں کون کے کلمے سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ اس مالک کی کبریائی کو تسلیم کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تکبیرات سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارا مالک پاک ہے، اس کا اقرار کیا جائے بار بار۔ الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے یہ سارے احسانات ہم پر کیے، یہ زبان دی ہے، یہ نظر دی ہے، یہ عزت دی ہے، یہ وسائل دی ہیں، یہ پیسے دیے ہیں۔ کبھی اس پر یقیناً آپ غور کرتے ہوں گے، لیکن کبھی خصوصی طور پر غور کیا کریں کہ اللہ نے مجھے جو صحت دی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہیں؟ اللہ نے مجھے جو پیسہ دیا، وسائل دیے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے محتاجی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ مجھے تو ہر لمحے اپنے مالک کا ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ سلام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر نہیں، یہ میرے مالک کا حکم ہے، اس کی دی ہوئی عزت ہے جس کو میں اس کے حضور پیش کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والشکر للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کی حمد ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی تعریف ہے۔ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اس کیفیت کو جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے، آپ یقین کریں کہ وہ معاملات نقطۂ نظر بدلے گا۔ یہ جو کنسیپٹ ہے نا، تصور ہے انسان کے ذہن میں، وہ نظریاتی تصور بدلنا چاہیے۔ وہ تصور ہمارا نہیں بدل پا رہا۔ ہم بات سنتے ہیں، ادھر سے سنی ادھر نکل گئی، آگے پھر نئے انداز میں ذہن میں ایک چیز بٹھانے پڑے گی، اور وہ چیز صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں اپنے مالک کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہاں تھوڑا سا پیریڈ گزارنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس میں میں آزمائش میں ہوں، اور میں اگر پاس ہو جاؤں گا، اچھے نمبروں میں پاس ہوں گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت ملے گی۔ لیکن اگر میں اپنے اس آزمائشی پیریڈ کو خراب کر لوں گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا۔ حضرات، یہی وہ پیغام ہے جو ان دنوں کا پیغام ہے، ان ایام تشریق کی راتوں کو، اور یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں پورے 9 دن روزہ رکھا ہے بالعموم، لیکن بالخصوص حج کے دن کے روزے کو آپ نے بہت زیادہ اہمیت دی۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحج کو حج کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے اس کے 1 سال کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں۔ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ اب وہ روزہ رکھتا ہے تو استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اب یہ وہ کیفیت کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد یہ وہ راتیں ہیں ذی الحج کی کہ جن راتوں میں بندہ مومن اللہ کے حضور جب سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ تو ان لمحات کو عمر بنا دینا، اپنی زندگی میں اس طرح کی کیفیت کہ بندہ ایک پاک صاف ہو کر ان لمحات میں آئے، اور آنے والے ان لمحات میں ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ ہم اگر عمومی طور پر اپنا جائزہ لیں، اگر ہم فیکٹری والے ہیں تو ان لمحات میں ایام حج سے پہلے کے جو دن ہیں، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ دکاندار ہیں تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ اگر ہم کسی جگہ پہ با اختیار ہو کے بیٹھے ہیں تو وہاں بھی ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ اگر ہم گلی محلے میں ہیں تو پھر رویہ عیاشی کا ہوتا ہے، انجوائے کا ہوتا ہے۔ وہ ہماری عیاشی اور انجوائے کا جو پہلو ہے وہ بجائے رحمان کی طرف جانے کے شیطان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ انجوائے تو ضرور کریں، عید کا نام ہے انجوائے کرنا ہے، لیکن اس کو اللہ کے قانون کے اندر رہ کر خوشی منائیں۔ اس سے آپ کو ایک بہترین خوشی کا تصور پیدا ہوگا، اس میں آپ کے بچے خوش رہیں گے۔ کہ کیا خوشی ون ویلنگ میں ہی ہوتی ہے کہ جس سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لمحات کے بعد اگر ہاسپٹل سے پیغام آ جائے کہ تمہارا بچہ وہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، کیا انجوائے اسی کا نام ہے؟ کیا تھانے میں بند ہونے کا نام انجوائے ہے؟ یا کسی پر دھونس جمانے کا نام انجوائے ہے؟ حضرات، دوسرے کو خوشیاں دینے کا نام انجوائے ہے، دوسرے کی تکلیف اور درد میں شامل ہونے کا نام انجوائے ہے۔ اور اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عید کے اس موقع پر ایام تشریق میں
اپنے قریبی رشتہ داروں کا جائزہ لیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، مالی مدد کرتا ہے، اخلاقی مدد کرتا ہے، اپنے گلی محلے میں لوگوں کا جائزہ لیتا ہے، ان کے لیے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، چھپ کے ان کے ہاں ان کی معاونت کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو ایسی خوشی عطا کرتی ہیں کہ اس کا مالک جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کی بیماریوں کو روک دیتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں. چھپ کے اللہ کے حضور عبادت کرنا، چھپ کے اللہ کے حضور خرچ کرنا اور دوسروں کے لیے معاون بن جانا، یہ اتنی زبردست بات ہے کہ ایام تشریق میں تو اس کا ایک نظام ہی بالکل الگ ہو جاتا ہے. اس کا عروج کی کیفیت جو ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو حضرات، میرا آج کے ان ایام کے حوالے سے اپنی بہنوں سے بالخصوص کہ اپنے گھروں میں درخواست کروں گا کہ میری بہنیں اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ گھروں میں اللہ کی تکبیرات گونج رہی ہوں، بجائے اس کے کہ وہ ٹی وی اور گانے کا ماحول ہو. اللہ کی تکبیرات ان دنوں میں گونجے، وہاں یہ الفاظ گونج رہے ہوں. اسی طرح ایک بندہ جا رہا ہے، اس کے زبان پر اللہ کی تکبیرات. ایک بندہ سفر کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، اس کے زبان پر ہو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ. حضرات، ان حالات میں اگر ہماری موت آئے گی تو ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے. لیکن اگر موت اس انداز میں آئی، وہ گاڑی جا رہی تھی جی ٹی روڈ پر لاہور سے چلی، پشاور یا اسلام آباد جا رہی تھی، اور سرائے عالمگیر کے پل پہ وہ گاڑی سیدھی اندر نہر پہ گری، اور اس میں 70-72 جتنے افراد تھے وہ گئے. اور پوزیشن کیا تھی کہ بلیو فلم لگی ہوئی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے اور سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے اس دنیا میں. حضرات، آنے والا لمحہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس آنے والے ہر لمحے کو اپنے لیے پاکیزہ بنا کر اپنے اللہ کے حضور جانے کی تیاری کی. یہ ہے وہ بنیادی چیز جو ان دنوں کا پیغام بھی ہے، اور ان دنوں میں اپنے دلوں کو اپنے اللہ کے لیے حاضر کر دینا اور مطیع فرمان کر دینا. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.